جب تم اللہ کی تلاش میں لگ جاتے ہو تو معجزے خود بخود تمہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم مانگ رہے ہو، صرف اس لیے کہ تم نے صبر کیا اور مانگنا نہیں چھوڑا۔ توکل، صرف توکل۔ پھر دیکھو قسمتوں کا بدلنا، راستوں کا کھلنا، دعاؤں کا قبول ہو جانا۔ کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہاں تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا۔ پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں، بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانسیں یہیں رک جائیں گی۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پہ ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پہ زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جس تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے، سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو ہی بنتے ہیں دعاؤں کے راستے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو، تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کے جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے، لو بھر دیا دامن تمہارا، یقین کی جھولی پھیلانے والے، کون لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے۔ میں مان گیا ہوں تم سے، مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے سارے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائے، مگر منزل پر پہنچ کر وہی تمہارا مقدر ہوگا۔ جو پتے کی ٹہنی کو بھی رزق دینا نہیں بھولتا، وہ پھر تمہیں دینا کیسے بھول سکتا ہے؟ تم سے تو پھر اس نے بے حد محبت کی ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت۔ یاد رکھنا سورج نکل ہی آتا ہے، پھر رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو۔ بے خوف ہو جاؤ، تمہارے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس سے بہتر اور بڑی قدرتوں والا کوئی بھی نہیں، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا، معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا، کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا، معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ کیونکہ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اس کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا، جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کو بدلنا مانگ رہے ہو۔ اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے
تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری من چاہی چیز لا سکتی ہیں، اور وہی لائیں گے۔ یا اللہ، جب آپ سے ملنے کی گھڑی آئے تو مجھے حسین اختتام دینا، ایسا اختتام کہ آپ مجھے پہچان جائیں اور میری آنکھیں آپ کو مجھ سے مطمئن دیکھ کر مسکرائیں۔ اللہ کو کھو دینے کا ملال ساری دنیا کی مل جانے سے بھی کم نہیں ہوتا۔ اس رب کی محبت کا تو تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، جس کی محبت کا مقابلہ ماں کی محبت بھی نہیں کر سکتی۔ دل میں رہنے والا رب دل میں اترتی دعائیں بھی جانتا ہے، وہ ملنے کے خود راستے دکھاتا ہے، تو ہی تو تم مانگنے کی ترکیبیں سوچ لیتے ہو۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تو ہی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے تمہاری رہنمائی کر کے تمہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا خالق ہے، ساری قدرتیں اس کے روبرو سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی وہ دعاؤں کی جانب تمہاری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ ذریعہ ہیں تم تک وہ سب لانے کا جو تمہارے مقدر میں نہیں۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اس نے ناممکن کو اب ممکن کرنا ہے، تبھی وہ تمہاری زبان پہ کن کی طلب لایا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرنا تمہیں کمزور کر دے گا۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ وہ جہاں ممکن کے سارے راستے ختم ہو جائیں گے، تم دیکھنا وہی اللہ کے کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ اگر تم دیکھ سکو کہ کتنی ایسی دعائیں تھیں جنہیں کبھی مانگ کر تم بھول گئے تھے، مگر آج وہ حقیقت بن کر تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم دیکھ سکو کتنی ایسی خواہشیں تھیں جو تمہیں لا حاصل لگتی تھیں، مگر آج وہ تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر تم دیکھ سکو کتنی ایسی التجائیں تھیں جن کے لیے تم ہتھیلی کھولنے سے بھی ڈرتے تھے، اور آج وہ ممکن ہو کر تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تم کبھی بھی اس سے خوف زدہ نہ ہو جو آگے اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ تم کبھی بھی اس کے لیے فکر مند نہ ہو جس کی طلب تمہارا دل اللہ سے کر رہا ہے۔ شاید پھر کبھی تم اللہ سے رابطہ نہ توڑ سکو، شاید پھر کبھی تم یقین کرنا نہ چھوڑ سکو، شاید پھر کبھی تم مقدر کی شرارتوں سے نہ ڈر سکو۔ اگر تم یہ دیکھ سکو کہ کتنی ایسی دعائیں تھیں جنہیں کبھی مانگ کر تم بھول گئے تھے۔ یقین رکھنے والوں سے یقین کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل امتحان لیا جاتا ہے، اور جو اسی امتحان میں بھی اللہ پہ توکل کرنا اور مانگنا نہیں چھوڑتے، انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں، انہی کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، انہی کے لیے اللہ تک جاتا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔